علیکم ناظرین، ٹونائٹ ود نجم سیٹھی کے ساتھ میں ہوں منیب فاروق۔ انفارچونیٹلی ناظرین آج نجم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہوں گے، ان کی کچھ طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے انفارچونیٹلی، اس لیے وہ آج اسٹوڈیوز میں نہیں تشریف لا سکے۔ ہم نے کوشش کی کہ اگر وہ فون پر آج ہمارے ساتھ اویلیبل ہوں، لیکن کوئی طبیعت ان کی ناساز ہے، ڈاکٹر نے انہیں ریسٹ ایڈوائز کیا ہے۔ بہرحال آج کا یہ پروگرام جیسے ہم نے پلان کیا ہوا تھا، ہم نے کرنا تھا اسپورٹس کے حوالے سے، خاص طور پہ کرکٹ کے حوالے سے۔ ناظرین ہماری ملک کی کرکٹ کے حوالے سے جب بات کی جائے تو وی آر اے ویری پیشنیٹ نیشن، ہم بڑے جذباتی ہیں کرکٹ کے حوالے سے، اور جب بھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے، کوئی بھی میچ بیٹ ہے 2020 ون ڈے ہو یا ٹیسٹ میچ ہو، تو ہم بڑے بال بائی بال جو ہماری ہارٹ بیٹ ہے، جو ہماری دل کی دھڑکن ہے، وہ اس کے ساتھ فلکچویٹ کرتی ہے۔ جب ہماری ٹیم اچھا پرفارم کر رہی ہوتی ہے تو ہم بھی بہت خوش ہوتے ہیں، نیچرلی اٹس اے نیچرل ریئیکشن، اور جب خدا نخواستہ برا پرفارم کرتی ہے تو پھر بہت تکلیف بھی ہوتی ہے۔ 2020 کرکٹ ہمارے ملک نے اوبویسلی ورلڈ چیمپئن بھی ہم رہے ہیں، آسٹریلیا سے بھی 2 کنزیکٹیو 2020 ہم نے جیتے، اچھی بات ہے اور بڑی کمنڈیبل بات ہے، لیکن انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ٹیسٹ میچز کے اندر جہاں پر صحیح اسٹرینتھ پتہ لگتی ہے کسی بھی ٹیم کی کہ کتنی ڈیپتھ ہے اس کی بیٹنگ میں، اس کی بولنگ کے اندر، اس کی فیلڈنگ کے اندر، گیم پلان کتنا اچھا ہے، جہاں پر جو ریئل ٹیسٹ ہوتا ہے آئی وڈ سے بیٹنگ اسکل سامنے آتی ہیں، وہاں پر آ کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ٹیم فالٹر کر رہی ہے۔ اور ایک جو پاپولر ویو آ رہا ہے وہ یہی آتا ہے، لوگ عام طور پہ کیونکہ تنقید کرنا زیادہ آسان ہے تو لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ فیوریٹزم انوالوڈ ہے، پالیٹکس انوالوڈ ہے، اور اسی لیے وہ افیکٹ کر رہی ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو بھی۔ تو آج ہم یہ ڈسکشن جو ہے یہ کچھ کرکٹرز جو ہیں فارمر کرکٹرز ان کے ساتھ بھی کریں گے۔ گورنمنٹ کے لیول پر اوبویسلی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے فار اسپورٹس، انہوں نے ریسنٹلی اس کے چیئرمین اقبال محمد علی صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے جو پیٹرن ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے آصف علی زرداری صاحب کو۔ اب اس لیٹر کے اندر کیا تھا، یہ لیٹر لکھنے کی اقبال محمد علی صاحب کو کیوں ضرورت پیش آئی، تو انہی سے پوچھتے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ کراچی میں موجود ہے۔ السلام علیکم اقبال صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے یہ فرمائیے کہ جو لیٹر آپ نے لکھا ہے صدر آصف علی زرداری صاحب کو، وہ پیٹرن ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے، اس لیٹر کے کانٹینٹس کیا ہیں، کچھ کرکس بتائیے، کیا لکھا کیا آپ نے؟ دیکھیں میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ تمام چیزیں عوام کے سامنے ہیں، اور جو اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہو رہی ہے یا چیک اینڈ بیلنس کرنا اس چیز کو، اور ہم نے جتنی ابھی تک میٹنگیں بلائی ہیں T20 ورلڈ کپ جیتنے کے بعد بھی ان کو اپریشیٹ کیا گیا، ساری چیزیں ہوئیں، مگر اس کے بعد سے لے کے آج تک جو ہماری پرفارمنس رہی ہے خاص طور پہ ٹیسٹ کرکٹ کے اندر، T20 میں ہماری پرفارمنس بہتر ہے، اور ون ڈے میں ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی جو ساری پرفارمنس ہوگی۔ اور ہم نے وہی چیزیں وہ مینشن کی ہیں کہ اس وقت جو بورڈ جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بورڈ کے اندر بہت ساری تبدیلیوں کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں جو بورڈ کے ممبران ہیں اور گورننگ بورڈ کے ممبران ہیں، خاص طور پہ ان سے کوئی مشورہ نہیں لیا جاتا، یا ان کے اندر کوئی اتنی ان کی آواز جو ہے وہ سامنے نہیں آتی، مگر دبے لفظوں میں وہ لوگ بھی اس چیز سے نالا ہیں۔ اور یہی تمام چیزیں تھیں جو ہم نے پہلے بھی ریکمنڈ کر کے بھیجی پیٹرن چیف کو، کیونکہ صدر پاکستان ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کا جو ہمارا ورلڈ کپ اس وقت آپ کے سامنے ہے، 2011 میں ورلڈ کپ ہونے والا، اور میرا خیال 8 مہینے رہ گئے، 6 مہینے 8 مہینے کا وقفہ ٹائم ہے اس کے اندر، اور یہ تمام چیزیں سامنے آنے کے باوجود، اور آپ دیکھیں کہ گورننگ بورڈ کے اندر جو ممبران جس نے بھی آواز اٹھائی، آپ سلیم الطاف، عامر سہیل، رمیز راجہ، اب یہ لوگ ایسے لوگ تھے کہ جو بولنے والے تھے وہاں پہ، اگر غلط کوئی ہو رہا ہے بورڈ کے اندر کوئی تو اس کو وہ کرنے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک گورننگ بورڈ کا کام جو ہوتا ہے وہ آپ کو اکاؤنٹیبل کرنا ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا کہ انہی گورننگ بورڈ کے ممبران کو کمیٹیاں بنا دی گئیں اور کمیٹی کا ہیڈ بنا دیا گیا۔ تو جب وہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا ہے تو وہ کیا اکاؤنٹیبل کرے گا اس چیز کو، اور یس مین چاہیے وہاں پہ، اور ون مین شو کا یہ سارا۔ اقبال صاحب مجھے یہ بتائیے، آپ نے کہا یس مین چاہیے، آپ نے کہا جی جو گورننگ باڈی ہے آپ کو اس پہ بھی اعتراضات ہے، آپ نے ایک بات کہا کہ اس کی میسو اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، چینجز کی ضرورت ہے، تو کوئی 1 2 3 4 کر کے کو بتائیں کس ٹائپ کی چینجز پرپوز کرتے ہیں آپ کے لیے یہ تبدیلی ہو جائے پاکستان کرکٹ بورڈ میں تو ہماری کرکٹ ٹیم بہتر ہو جائے گی، پرفارمنس بہتر ہو جائے گی؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی مینجمنٹ تبدیل ہو، جب تک کہ آپ کا چیئرمین اور مینیجر جو ہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے تمام چیزیں ہیں کہ جو ابھی ایک ٹی وی کے اوپر ہی تمام چینلز کے اوپر آپ نے فوٹیجز دیکھے ہوں گے کہ پلیئر کے اندر ایک گروپ بندی ہو گئی ہے، جو
کہ قرآن پہ حلف لیا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں جب سامنے آئیں تو اس کے بعد ہم نے جب میٹنگ کی تو ہم نے 3.5 گھنٹے میٹنگ چلی، اس کے اندر ہر ایک کو اس کے بولنے کا موقع دیا. یونس خان موجود تھے، ان کو اپنے وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد وہاں ایک بات طے ہو گئی تھی کہ آپ کی بات میں بالکل آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ٹھیک ہے چینجز ہونے چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیے، آپ نے کہا پلیئرز کے اندر گروپ بندی ہو گئی ہے، حلف لیا جاتا ہے، یہ آپ کہتے ہیں جی مینجمنٹ تبدیل ہو، تو کیا مینجمنٹ، اب آپ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، اوبویسلی آپ کا اشارہ اعجاز بٹ صاحب کی طرف ہے. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا آپ سے، کیونکہ اگر چیئرمین آپ کا مینجمنٹ صحیح ہوگی، ایڈمنسٹریٹر صحیح ہوگا تو یہ ساری چیزیں سامنے نہیں آتی ہیں آپ کے. مگر اس میں ایڈمنسٹریٹر اگر خود انوالومنٹ ہو جائے گی اس کی پلیئروں کے ساتھ اگر اس کے، تو یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. جو چیئرمین اور مینیجر کا کام ہے، آپ یہ دیکھیں اس وقت پاکستان کی ٹیم انگلینڈ میں موجود ہے، اور آپ کے پاکستان اگر سلیکشن کمیٹی آپ کے سامنے، اور اگر میرٹ پہ سلیکشن نہیں ہوگی، جو آج ٹیم گئی ہوئی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ بیک اپ کے لیے آپ کے پاس کوئی بیٹسمین وہاں موجود نہیں ہے، جبکہ آپ کے پاس محسن حسن خان کو آپ نے چیئرمین بنایا سلیکشن کمیٹی کا. مگر آپ نے دیکھا ہوگا جب سلیکشن کمیٹی کے اندر جب ٹیم اناؤنس ہوتی ہے اور اس کے اندر یاور سعید اور یہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ بیچ میں بیٹھے ہوئے اور وہ ٹیم کو اناؤنس کر رہے ہیں. تو میں یہ چیئرمین کہیں پہ بھی چیئرمین جو ہے سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین کے ساتھ کبھی ٹیم اناؤنس نہیں کرتا. یہ تمام چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، اور اس وقت جو آپ کے سامنے پچھلے 4 ٹیسٹ سے میچز سے دیکھ لیں کہ آپ نے ٹھیک ہے ینگسٹر کو، مگر آپ نے سینئر پلیئر کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا. تو یہ تمام چیزیں جو سامنے آئی ہیں، ہم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور یہی اس میں وہ کیا گیا کہ بورڈ کا اسٹرکچر جو ہے اس وقت بالکل تباہی کے. اچھا اقبال صاحب، مجھے یہ بتائیے آپ نے کہا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ آرگومنٹ اٹھاتے ہیں، آپ نے اب اپنے خط میں بھی لکھ دیا، آپ نے کہا اسٹرکچرل چینجز ہونے چاہیے، میسو اوور ہالنگ ہونی چاہیے. کیا اعجاز بٹ صاحب کو ہٹا دیتے ہیں، اگر آپ آصف علی زرداری صاحب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹیم کی پرفارمنس کے اوپر آل آف اے سڈن اس کا امپیکٹ ہوگا، ٹھیک ہو جائے گی پرفارمنس؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، جب تک پروفیشنل آدمی کو آپ نہیں لے کے آئیں گے تب تک آپ کا اسٹرکچر بورڈ کا، دیکھیں چیئرمین کے ساتھ اور آپ کے جو گورننگ باڈی، اور میں نے لیٹر میں یہ بھی کہا ہے کہ ایک ایڈ ہاک کمیٹی بنائی جائے اور اس کے اندر ان لوگوں کو جو سابقہ پلیئر، ظہیر عباس بیٹھے ہوئے ہیں، جاوید میاں وہاں بیٹھے ہیں، دوسرے اور تمام سینئر جو کرکٹر موجود ہیں آپ کے پاس، آپ ان کو لے کے آئیں تاکہ، اور پھر دوسری چیز یہ کہ جو گورننگ بورڈ کے ممبران ہیں کہ ان کو اتنی پاور دی جائے کہ وہ کوئی بات اگر ہوتی ہے اس کو ویٹو کر سکے. یہاں پہ تو گورننگ بورڈ کے ممبران جو ہیں وہ چیئرمین کے سامنے ایک لفظ، حالانکہ چیئرمین خود ایک گورننگ بورڈ کا ممبر ہے وہ، اب آپ اگر ان کو اس طریقے سے وہ کریں گے، ٹریٹ کریں گے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں سامنے آتی چلی گئی ہیں. آج پوزیشن آپ کی آ گئی ہے، اور اسی لیے ہم نے صدر پاکستان سے پہلے بھی ریکمنڈیشن کی تھی، جو میں نے لیٹر میں یہی تمام چیزوں کی نشاندہی کی ہے. اچھا یہ اقبال صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو لیٹر لکھا ہے، اب آپ نے لکھ دیا، آپ نے نشاندہی کر دی ان چیزوں کی، اس لیٹر کی کیا سگنیفیکنس ہوگی پیٹرن ان چیف کے سامنے کہ یہ جو ریکمنڈیشنز ہیں یہ آپ پہلے بھی دیتے رہے ہوں گے، اب بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ نے آبزرویشنز اپنی دی ہیں، تو ان کی کیا اہمیت ہوگی آصف علی زرداری صاحب کے سامنے؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہیں گے ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ لگایا تو ظاہری بات ہے آصف علی زرداری صاحب کی مرضی سے اکتوبر 2008 میں آئے تھے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، اس وقت پیٹرن ان چیف آصف علی زرداری صاحب ہیں اور پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، ان کو بھی تمام، کیونکہ وہ خود بھی ایک اسپورٹس مین رہے ہیں اور پولو کے کھلاڑی رہے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اور اسپورٹس سے شوق ہے ان کو، تمام چیزوں کو خود بھی دیکھتے ہیں. مگر آج یہ پوزیشن آ گئی ہے کہ دنیا کے اندر پاکستان کو جس طریقے سے، دیکھیں آپ کے ملک کے اندر کوئی ٹیم آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آج احسان مانی نے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے کہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ احسان مانی وہ شخصیت ہے جنہوں نے آئی سی سی کی چیئرمین رہے ہیں اور وہ جس طریقے سے، دیکھیں جب اگر آپ کا ورلڈ کپ اسی وجہ سے گیا کہ آپ نے لابنگ نہیں کی صحیح طریقے سے، ورنہ آپ پاکستان کے اندر بھی ورلڈ کپ ہوتا. اچھا مجھے اقبال صاحب، اچھا مجھے یہاں پر لیٹ می بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ، کیونکہ اوبیسلی اعجاز بٹ صاحب، کیونکہ کوشش تو ہماری ہوتی ہے کہ وہ کسی پروگرام میں ہمارے آ جائیں، ہم سے بات کر لیں، ان کا بھی نقطہ نظر سامنے آ جائے، لیکن لیٹ می بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ ہے کہ بہت سا ایک جو اوپینین ہے جو کرکٹرز کی طرف سے یہ آتا ہے کہ جو سیاست دان ہیں جو اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے پہلے ایک اعتراض ہوتا تھا، جمشید دستی صاحب نے بہت سی الزامات بھی لگائے اعجاز بٹ صاحب کے اوپر اور بہت دفعہ سخت